الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں مولوی صاحب کو دیکھ کے مجھے تو ایسے ہی لگا جیسے بھینس پڑی ہو، اور پھر جس طرح وہ جسم کا موٹا ہے ذہن کا بھی وہ موٹا ہے۔ اس سے سوال کیا گیا بدعت کے حوالے سے، اس نے ایسا تبصرہ کیا لگتا ہے جیسے 14 صدیوں میں دین بس انہی کو سمجھ آئے۔ نہ صحابہ کو دین کا پتہ تھا، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ ائمہ مجتہدین کو، کسی کو دین کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین ہے کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ دین کی اگر سمجھ آئی ہے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو آئی، اس کے بعد اسماعیل دہلوی کو آئی، پھر خلیل امبیٹوی کو، اشرف علی تھانوی کو، قاسم ننوتوی کو، اور ان کے یہ جو چیلے ہیں ان کو سمجھ آئی۔ عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا۔ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے مسلک کے بے وقوفوں کو لالی پاپ دے رہا ہے۔ تو بہرکیف آج ہم اس گفتگو پہ تبصرہ کریں گے۔ پہلے آپ اس کا کلپ سنیے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن پاک کے یہ ان پڑھ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی، پھر اعراب کس نے لگائے، جی زیریں زبریں کس نے لگائی؟ تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی لادی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اور ساتھ زیریں زبریں نہ پڑھے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ ایک حرف پڑھے اور زیریں زبریں آپ پڑھتے ہیں، سر میں ابتدا بالسکون محال ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، وہ دادا بھی ادا نہیں کر سکے۔ پہلا حرف ساکن پشتوں میں کہیں مل جائے گا، عربی میں نہیں ہے پہلا حرف ساکن۔ تو ایک بسم اللہ، اب بسم اللہ با پہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ کسرہ۔ بسم بھائی زیر پڑھی ہے نا، تو اب با پہ نہ زبر پڑھنی ہے نہ زیر پڑھنی ہے نہ پہ، ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ زیر زبر پیش نہیں پڑھنی، فتح کسرہ اعراب چھوڑ دو۔ اب تو ایک لفظ بھی نہیں، تو پھر کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور عربی بغیر اعراب کے ایک حرف بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو جیسے قرآن عربی آیا تو اعراب بھی ساتھ آئے نا۔ یا حجاج بن یوسف نے ایجاد کیے یا ظاہر کیا؟ بالفعل تو ظاہر کرنا اور چیز ہے، بنانا ایجاد کرنا اور چیز ہے۔ ایک سوال اسی طرح باقی ان کے یہی آؤٹ پٹانگ ہوتے ہیں، جناب گاڑیاں نہیں تھی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اور کئی جو صحیح چٹنیاں نہیں تھی، مثالیں نہیں تھے، سموسے نہیں تھے، اور حلوہ نہیں تھا، فلانا نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تم کہو کہ حلوہ ہمارا دین ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، لاؤڈ سپیکر، چٹنیاں ہمارا دین ہے، تو پھر تو اشکال ہے۔ بدعت احداث فی الدین کا نام ہے۔ احداث دین چٹنی نہیں، حلوہ نہیں، چاول نہیں، بریانی نہیں، اینک نہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں، کرسیاں نہیں۔ سامعین، آپ نے سنا کس طرح یہ امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس سے سوال ہی یہی کیا گیا تھا کہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے۔ یہ نہیں سوال ہوا کہ بھئی حجاج بن یوسف نے زبریں زیریں پیشیں بنائی، بنانے والی تو بات ہی نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے، اعراب ساتھ ہے۔ سوال یہی ہوا کہ اعراب لگائے حجاج بن یوسف نے۔ اس نے کہا، بات کو گول مول کر دیا، سوال کچھ اور جواب کچھ اور، جیسا کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چھولے، وہ صورتحال کہ سوال تھا بھئی اعراب لگائے۔ اس نے کہا کہ اعراب بنایا تو نہیں اس نے، بھئی آپ سے تو یہ سوال نہیں تھا اعراب بنائے، آپ کو کس نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے اعراب بنائے؟ سوال ہی یہی تھا کہ انہوں نے اعراب لگائے، اعراب کو ظاہر کیا۔ تو آپ نے کہا کہ ایجاد اور ہوتا ہے، اظہار اور ہوتا ہے، ظاہر کرنا اور ہوتا ہے۔ مطلب بدعت وہ ہوتی ہے جو ایجاد ہے، اظہار بدعت نہیں ہے، ظاہر کرنا بدعت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف حرکتوں کا موجد نہیں، لیکن حرکتوں کے اظہار کا تو موجد ہے۔ یہاں پر کیا کہو گے؟ یہ اظہار جب میرے آقا نے قرآن لکھوایا تھا،
کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نہیں کروا سکتے تھے؟ سرکار کو نہیں پتا تھا کہ حرکتیں کیسے لگائی جاتی ہیں؟ جب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے قرآن جمع کیا، صدیق اکبر یہ اظہار نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو طریقہ نہیں آتا تھا؟ حجاج بن یوسف زیادہ جاننے والا تھا یا اس کے سامنے جو علماء موجود تھے ان کا علم صدیق اکبر فاروق اعظم سے بڑھ کر تھا، حضور کے صحابہ سے زیادہ تھا؟ یہ اظہار نہ سرکار نے فرمایا، حرکت ظاہر نہیں کی، اور نہ ہی صدیق اکبر نے کیا، نہ ہی فاروق اعظم نے ان حرکتوں کو ظاہر کیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی جامع قرآن ہیں، قرآن کو جمع فرمانے والے ہیں، ایک نسخے پہ امت کو جمع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی ان حرکتوں کو ظاہر نہیں کیا، نہ زبر کو ظاہر کیا، نہ زیر کو، نہ پیش کو، نہ نقطوں کو۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ حجاج بن یوسف نے کیا، اس نے کروایا، علماء کو حکم دیا۔ تو جو اظہار نہ سرکار فرما رہے، نہ صدیق اکبر کر رہے، نہ فاروق اعظم کر رہے، نہ عثمان غنی کر رہے ہیں، وہ اظہار حجاج بن یوسف کر رہا ہے، تو حجاج بن یوسف موجد حرکت تو نہ ہوا، لیکن موجد اظہار حرکت تو ہوا، حرکت کو ظاہر کرنے کا موجد تو بنانا۔ تو جو چیز سرکار نے نہ کی ہو اور صحابہ کبار نے نہ کی ہو، وہ حجاج بن یوسف آ کے کرے، وہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو وہی ہے بھائی، حرکتیں نہیں بنائی تو حرکتوں کا اظہار تو اس نے کیا، اظہار سرکار نے نہیں فرمایا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، یہ بدعت ہے۔ ان کو دینی کو انوکھا سمجھ آتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں دین میں ایجاد نہیں، قرآن سے بڑا دین کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر اظہار کے موجد، حرکتوں کو ظاہر کرنے کے موجد حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھی ہیں۔ اچھا، جنہوں نے کیا، کیا کہو گے کہ وہ دینی کام نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے جو اجمیوں کے لیے آسانی پیدا کی، آج کائنات کا چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کو آسانی سے پڑھتا ہے، ورنہ اجمی پڑھ ہی نہ سکتے، ان کے لیے انتہائی دشوار تھا۔ حرکتیں اگر ظاہر نہ ہوتی تو کیا جو ان حرکتوں کو ظاہر کرنے والے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے یا نہیں؟ یقیناً مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا معاملہ تو دینی ہے، اور دین میں ایسا کام کیا جو نہ سرکار نے کیا تھا، نہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا، نہ فاروق اعظم نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا، نہ علی المرتضیٰ نے کیا، حجاج بن یوسف نے کیا۔ یہ بدعت نہیں تو اور کیا؟ ہاں، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اس کو کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، آگے اس نے اور فلسفہ چھوڑا، حالانکہ کوئی بریلوی ایسا کہتا نہیں ہے، بہت کم ہی شاید ہو، کہتا ہے کہ چٹنیاں، سموسے، برگر، فلاں چیزیں کھانے، ان کو بدعت بنایا ہوا ہے، بھائی یہ دین نہیں ہے۔ اس کا مطلب تمہارا دین کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے۔ تم دنیا انگریز سے لیتے ہو اور دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہو، قرآن سے لیتے ہو۔ انوکھے لوگ ہو بھائی۔ مسلمان کو تو سرکار علیہ السلام کی شریعت نے استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھا دیا۔ مسلمان تو وہ ہے، اس کو شریعت نے بتایا کہ پانی کیسے پینا ہے، شریعت نے بتایا کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ سواری ہو انسان کے پاس، اچھی خاصی سواری ہو، پھر بھی اگر وہ اونٹنی پہ سواری کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اونٹنی پہ سواری کرنا میرے آقا کی سنت ہے، بتاؤ اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے ماتحت ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ بدعت نہیں ہے، کھانا وغیرہ یہ ساری چیزیں، چٹنی، سموسے، اگر یہ ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ بدعت ہے، پھر تو تم کہتے کہ بریلویوں نے اس کو دین بنا دیا ہے، یا اس کو بدعت بنا دیا، یا ان کو بدعت کی تعریف نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتاب ہے الشعۃ اللمعات، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدعت کی کئی قسمیں بیان کی، اور اسی حدیث کے تحت بیان کی جس حدیث کو لے کے تم امت کو گمراہ کہتے ہو۔ حدیث تو تم ان کی کتابوں سے لے لیتے ہو، لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں لیتے ان سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بدعت کی کئی قسمیں بیان کی، کہتے ہیں فبعض بدعات ہاست کے واجب است، چنانچہ تعلم و تعلیم صرف و نحو کے بدعا معرفت آیات و احادیث حاصل گرد۔ کہتے بعض بدعت واجب ہوتی، بدعت کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں جیسے صرف و نحو کی تعلیم کہ جن کے ذریعے قرآن اور حدیث کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور آگے
بعض کو مستحسن قرار دیا، مستحب قرار دیا، مثل بنائے رباطہا و مدرسہا، وہ بعض مکروہ اور بعض بدعتوں کو مکروہ کہا۔ آگے جا کے لکھتے ہیں وہ بعض مباح اور بعض بدعتیں مباح ہیں، مثل فراخی در طعام ہائے لذیذہ و لباس ہائے فاخرہ، بشرطے کہ حلال باشند باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نشوند۔ کہتے بعض بدعتیں مباح ہیں، جیسے لذیذ کھانوں میں فراخی، یہ چٹنی، یہ مثالیں جن کو تو کہہ رہا تھا کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کو بدعت کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت مباح ہے، جائز ہے، اس پہ جرم نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ بدعت سیئہ نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں جس طرح لذیذ کھانوں میں فراخی اور عمدہ لباسوں میں فراخی جو حلال ہوں، سرکشی اور تکبر اور فخر کا باعث نہ بنتی ہوں، تو یہ لباس ہو یا عالیشان سواری ہو یا عمدہ کھانے ہوں، لذیذ کھانے ہوں، چٹنی ہو، ان کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بریلوی کہو، ان کو کہو کہ بدعت کا پتہ ہی نہیں تھا، بدعت کی تعریف ان کو نہیں آتی تھی، اپنے بزرگوں کی صف سے ان کو نکالو۔ جس جس کتاب کے اندر شیخ صاحب کا حوالہ تم نے دیا ہے، اگر تم حلالی ہو تو اپنی کتابوں سے شیخ صاحب کا نام نکالو، کہ ان کو بدعت کا پتہ ہی نہیں، ان کو تعریف بھی نہیں آتی بدعت کی، یہ کھانوں کو بدعت بنائے ہوئے ہیں، یہ لباسوں کو بدعت بنائے ہوئے ہیں، یہ سواریوں کو بدعت بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔